السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 7 ربیع الاول۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر دیا کرتے تھے اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ طوطا۔ اللہ نے بعض پرندوں کو بڑی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف انداز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑی خوش آواز، نہایت سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں، تھوڑی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پٹھوں کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 40 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت سے اللہ کی دوستی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود رہے گی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہمان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔